السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم صفات لازمہ غیر متضادہ پڑھ رہے تھے، جن میں سے صفیر، قلقلہ اور لین ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور آئیے دیکھتے ہیں انحراف، پھرنا، لوٹنا، یعنی جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ لام اور را ہیں، جن کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ ایک دوسرے کی طرف لوٹ جاتا ہے، جیسے الارض کی جو ہے لام ہے، اور را آواز کا اپنے را بھی ہے اس کے ساتھ، اور اس کا اپنے مخرج سے پھر کر کناروں سے آواز کا نکل جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح تقریر، اس کو تکرار بھی کہہ سکتے ہیں، بار بار ہونا، یہ صفت اس کی را میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ الرحمن کی را ہے۔ تو اس میں دو قسم کے تکرار ہوتے ہیں، ایک حقیقی اور ایک مشابہ۔ تو اس کو ادا کرتے وقت مشابہ تکرار اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تفشی، اس کے بعد جن حروف میں یہ پائی جائے، اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے ان میں، جیسے کہ شین ہے، تو جیسے اس کو ادا کرتے وقت آواز پھیل جاتی ہے اپنے مخرج سے، جیسے کہ قریش۔ اسی طرح اس کے بعد آتا ہے استطالت، لمبا کرنا، دراز کرنا، جن حروف میں یہ پائی جائے ان کو مستطیل بھی کہتے ہیں، جیسے الضالین کی ضاد ہے، ضاد۔ اور اسی طرح اس کے بعد آتا ہے غنہ، لغوی معنی گنگناہٹ، اصطلاحی معنی ایک ایسی آواز جو نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ سے یعنی پانسے سے ادا ہوتی ہے۔ حروف غنہ دو ہیں، نون اور میم۔ آج جو الحمدللہ صفات لازمہ غیر متضادہ کی اقسام پوری ہو گئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔